ہمیشہ چپ رہنے والی عورت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے نا وہ خاموش ہوتی ہے، یا پھر وہ گھر کا سکون برباد نہ ہو جس کی وجہ سے وہ بیچاری چپ رہ جاتی ہے، اپنی وضاحتیں نہیں دیتی اور دلیلیں نہیں دیتی۔ اگر جس بندے نے آپ کو غلط مان لیا ہے نا، تو وہ آپ ہزار دلیلیں اس کو دو، ہزار وضاحتیں دو، آپ جس طرح بھی اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہو، وہ انسان کبھی بھی آپ کو سچا نہیں مانے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ یہ وضاحتیں دے رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ خاموش ہے، یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے کیا وجہ ہے کیا نہیں۔ جب کسی نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے بحث کرنے سے جان چھڑائی جائے، آرام سے اپنے سکون سے زندگی گزارو، خاموش رہو۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ خاموش ہے، بس یہ غلط ہے۔ اس کو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ صرف اسی لیے خاموش رہتے ہیں کہ تاکہ گھر میں جو ہے نا سکون برباد نہ ہو، خراب نہ ہو۔ خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں لوگ، کیونکہ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جوائنٹ فیملی میں بہت سی باتیں جو ہے نا وہ باتوں پہ خاموش رہنا پڑتا ہے، اور بہت سی باتیں جو ہے نا وہ انسان کو اگنور کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری لوگ اسی خاموشی کو جو ہے نا وہ کمزوری بنا لیتے ہیں، اور کمزوری بنا کے پھر ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بولیں، کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ انسان پاگل ہونے والا ہو جاتا ہے یہ اس طرح کی سچویشن میں۔ لیکن بہتر یہی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا اپنی زندگی کو، تو جو ہے نا ہمیں یہی بہتر ہے کہ خاموش ہی رہیں، کسی بات کا رد عمل ہی نہ دیں، جواب ہی نہ دیں۔ بولتے ہیں، بولیں گے، بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو گندا کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ بس یہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے نا وہ آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کا رشتہ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں جو ہے نا وہ آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، آپ کی خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو بول نہیں رہا نا، یہ کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی بات ہے، یہ ایسے ہے، ویسے ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ انسان کی جو خاموشی ہوتی ہے نا اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس یہ برداشت، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر برداشت کر رہا ہے تو وہ ڈھیٹوں کی طرح برداشت کرتا ہی رہتا ہے۔ جس دن وہ بول پڑا اسی دن وہ برا بن گیا کہ ہاں بھئی اب اس نے بولا ہے تو ہاں بھئی ہاں کیوں بولا ہے بھی، ایسے نہیں ایسے ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں کہ وہ اب بولتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کے جو ہے نا ساری بات بھی آپ پہ آ جاتی ہے۔ پھر جو غلط ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غلط نہیں مانتا، وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ سچا بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو اس کو غلط کیا جائے۔ ہر انسان اللہ کا خوف نہیں رکھتا، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو بدلنا چاہیے۔ یہ میں ادھر کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی، جھاڑو لگا رہی تو ساتھ میں نے کہا پہلے ڈسٹنگ وغیرہ اچھے سے کر کے بیڈ شیٹ کو سیٹ کر کے، تو تھوڑی سی نا آندھی آئی ہوئی تھی تو مٹی تھوڑی زیادہ ہی ویزیبل ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو نا اچھی طرح سے صاف کر کے نا ایک دفعہ بیڈ شیٹ کو دوبارہ سے سیٹ کر کے تو پھر جو ہے نا جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھی لگاتے ہیں، تو یہ صاف ستھرا کر کے اچھے سے ڈسٹنگ جب تک نہ کرو نا تب تک گھر صاف ہی نہیں ہوتا۔ بے شک جھاڑو لگا بھی لو نا تب بھی کام والی جو ہوتی ہیں وہ بس نیچے سے صفائی کر کے چلی جاتی ہیں، یا بس دروازوں کو تھوڑا سا جھاڑ لیا، بس نہ انہوں نے ونڈو صاف کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی کسی فرنیچر پہ ڈسٹنگ کرنی ہے، ایسے ہی بس گندا گھر چھوڑ کے بس اگر کہہ دو تو پھر ان کے نخرے اتنے ہوتے ہیں، وہ اگلے دن کام پہ نہیں آتی نخرے، بلکہ وہ تو ایسے بیہیو کرتی ہیں جیسے ہم نے خود جو ہے نا ہم خود ان کے نوکر ہیں، اور وہ جو ہے نا ہم سے کام کرواتے ہیں۔ بس یہی حال ہے آج کل کا، جس بندے سے بھی کام کروا لو وہ یہی نخرے کرتی ہیں، ایک کو چینج کرو دوسری آتی، وہ اس کی بھی یہی عادتیں ہوتی ہیں۔
عادتیں بدلتے بدلتے ان کی بندہ خود اکتا ہو جاتا ہے اور دل اکتا آ جاتا ہے. پھر بس یہی انسان کہتا ہے کہ چلو بھئی اب آپ چھٹی کرو آپ کی موجیں اب ہم خود ہی کر لیں گے. جب آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے سارا کچھ. واش روم صحیح سے نہیں دھونے، ان کی دیواریں ویسے ہی گندی، سینک وہ نہیں اچھے سے دھونا، بس ایسے ہی پھر ان کی چھٹی کروانی پڑتی ہے. پیسے بھی دینے اور کام بھی اچھا نہیں کروانا. تو یہ تو پھر وہ ان کی ہے نا. یہ ہاں ہماری کھجوریں لگی ہوئی ہیں ادھر نا، کافی سارا درخت لگے ہوئے ہیں. تو یہ آدمی اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کو توڑوانے کے لیے ہر سال نا اسپیشل آدمی کو بلاتے ہیں، وہی توڑ سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں توڑ سکتا ہے اس کے اوپر درخت پیڑ کے اوپر چڑھ کے نا. یہ کھجور کا نا یہ ساتھ میں رسہ ہوتا ہے ایک، وہ اس کو باندھ کے کمر کے ساتھ اور درخت کے ساتھ پھر یہ اوپر چڑھتے ہیں. تو یہ لکڑیاں بھی اس کے پتے پرانے جو ہوتے ہیں نا سوکھے ہوئے وہ اتار دیتے ہیں اور ساتھ میں کھجوریں بھی اتار دیتے ہیں. تو یہ پھر جیسے جیسے ماشاء اللہ سے وہ بڑھتا جاتا ہے ہر سال وہ نئے پتے نکلتے رہتے ہیں. جو لاسٹ والے پتے ہوتے ہیں نا وہ پھر سوکھتے جاتے ہیں، وہ پھر ہم اتارتے جاتے ہیں ان کو. یہ سارے ادھر یہ کھجوریں لے آئے تھے. تو یہ ٹب میں دو قسم کی کھجوریں ہیں، ایک بلیک والی کھجور ہے اور ایک یہ اس طرح کی وائٹ بلیک گرے سی. یہ پھر ہم لوگوں نے میری بیٹی ساتھ میرے ہیلپ کروا رہی تھی، ہم لوگ یہ نکال کے بیٹھے تھے. کچھ بہت ساری کھجوریں تھیں وہ ہم نے واپس دے دی تھی، وہ جو توڑوانے والا جس سے توڑوائے تھے وہ بھی، اور ساتھ میں 2-4 اور بھی لوگ تھے ان کو بھی ہم نے دے دی. تو یہ جو نا گھر کے لیے بچی تھی جو رشتہ داروں وغیرہ میں دینی تھی. اور ابھی تو ماشاء اللہ 10-12 دن تک ایسے ہی اترتی ہیں ماشاء اللہ، اتنی کھجوریں ماشاء اللہ سے اترتی. پھر کبھی ریلیٹیو میں دے دیتے ہیں یا پھر کبھی ادھر ادھر کسی کو ہمسائے ہیں ان کو بانٹ دیتے ہیں. تو کچھ جو ہے نا وہ ویسے ہی جیسے ہی بارش آتی ہے نا پھر یہ خراب ہو جاتی ہیں، یہ اس میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. بے شک وہ پیڑ پہ ہی لگی ہو نا تب بھی اس میں سے نا اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایسے کھٹا کھٹا سا ان کی نا اسمیل عجیب سی ہوتی ہے، ٹیسٹ ہو جاتا ہے پانی لگنے کی وجہ سے بارش کا. تو یہ ڈال کے ٹوکری میں ڈال کے سب کو دے رہے تھے کہ کوشش ہوتی کہ پہلے بارش آنے سے نا پہلے اتروا لیں، پھر باقی جو ہے نا ساری ضائع ہو جاتی ہے، وہ کھٹی ہو جاتی ہیں اور وہ جھڑ جاتی ہیں تو وہ پھر کسی کے کام بھی نہیں آتی، ضائع ہی جاتی ہیں ساری کھجوریں. یہ مکس کر کے ہم لوگ دے رہے تھے، ویسے رکھی ہوئی تھی الگ الگ تھوڑی تھوڑی نا، وہ تھوڑی بلیک والی اور تھوڑی دوسری ڈال کے نا ساری دے رہے تھے ہم لوگ. یہ آج ماش کی دال بنانی تھی تو میں نے کہا اس کو صاف کر کے اب نہ بھگو کے اس کو رکھ دوں، اس کو بھگو کے نا رکھ دو نا پھر یہ جلدی بوائل ہو جاتی ہے. ہم لوگ نا اس کو میں بوائل کر کے بناتی ہوتی ہوں. ہمارے گھر میں نا ماشاء اللہ سے کافی افراد ہیں، وہ پھر کوئی کس طرح سے پسند کرتا ہے کوئی کس طرح سے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ نا اس کو بوائل کر لیں. وہ جو لیس پن اس کا ہوتا ہے نا وہ چپچپاہٹ سی وہ پھر نکل جاتی ہے اگر اس کو بوائل کر کے بناتے ہیں، پھر صحیح بن جاتی ہے. تو یہ میں اس کو واش کر کے اچھی طرح سے بنا رہی تھی، واش کر کے نا اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے. پھر اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے، پانی گرم کے اندر ڈال کے نا اس کو بوائل کر لوں گی. 80% تقریباً 80-70% اس کو بوائل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کو